بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے جو یہ دعویٰ کیا کہ سب سے زیادہ افضل ہے، آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک افضلیت کا معیار کیا ہے؟ افضلیت کا معیار قرآن ہے۔ قرآن جو میزان دیتا ہے اس میزان پر تول لیں علی کو بھی اور اس کے جس کو آپ تولنا چاہیں، میزان ہے قرآن پر تول لیں۔ آپ ثابت کر کے دکھا دیں کہ امیر المومنین سے بڑھ کر کوئی عالم ہو۔ مفتی صاحب نے دلیل دی تھی، مجھے آج تک ہنسی آتی ہے کہ کیا دلیل دی مفتی صاحب نے، تو مجھے شرم آ رہی تھی کہ یار میں کیسے ان کو کاؤنٹر کروں کہ یار مفتی صاحب یہ کیا آپ نے جو ہے نا یہ دلیل دی ہے کہ میں جو ہے نا اب اس میں پریشان ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر نے وہ حدیث بتائی تھی رسول خدا کو کہاں دفن کرنا ہے، یہ جو ہے ان کو پتہ تھا لہذا وہ عالم ہے۔ ارے بھائی بخاری اٹھا کے دیکھ لو، کتاب العلم، حضرت ابو موسیٰ اشعری آئے حضرت عمر کے دروازے پر 3 بار بلایا، دستک دی، کوئی جواب نہیں آیا، لوٹ گئے۔ تو حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو کون تھا، حدیث نہ موجود ہو میں ذمہ وار ہوں۔ کہا ابو موسیٰ اشعری لوٹ گئے، کہا بلا کے لاؤ۔ کہا تم آئے لوٹے کیوں؟ کہا میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ 3 بار کسی کو بلاؤ کوئی جواب نہ آئے گھر سے تو لوٹ جاؤ۔ کہا اس کے اوپر گواہ لے کر آ ورنہ تجھے کوڑے ماروں گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری گئے، حضرت ابو سعید خدری کو لے کر نہ موجود ہو جرمانہ لے لینا میرے سے۔ نہیں آپ تصدیق ہے، بولنے دیں، بولنے دیں، میری باری آئے گی میں سب بولوں گا۔ نہ موجود ہو مجھ سے جرمانہ لے لینا۔ وہ گئے وہاں پر، انہوں نے جا کر کہا سہمی حالت میں ڈرے ہوئے تھے کہ یار تم نے یہ حدیث سنی ہے کسی سے، بس تم نے یہ حدیث سنی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا 3 بار اگر کسی کے دروازے پر جاؤ تو میری ذریعے گواہی دو۔ جب انہوں نے گواہی دی تو حضرت عمر نے کہا کہ تو گواہ لے آیا ورنہ تجھے میں تیری خبر کوڑوں سے لیتا۔ ٹھیک ہے، آپ کتاب التیمم پڑھیں۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ بھائی جب پانی نہ ہو تو کیا کریں، تو انہوں نے کہا پانی کا انتظار کرو۔ اب ان کو تیمم کا نہیں پتا تھا تو کیا مقصد جو جانتے تھے نہیں ہے، کتاب التیمم میں یہ روایت نہیں ہے، حضرت عمر کو تیمم کا پتہ نہیں تھا۔ جھوٹ بول رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے، ابھی لے آئے آپ کے پاس، آپ حضرت جھوٹ بول رہے ہیں کتاب التیمم نہیں، ایسی باتیں نہیں کریں گے، نہیں جو بات کریں گے آپ ذمہ داری سے کریں گے۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، نہیں جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، لے آئے، یہ غلط بول رہے ہیں یار یہاں پہ بیٹھ کے۔ کتاب التیمم حضرت عمر کو تیمم کا پتہ نہیں تھا، کیا آپ باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے؟ نہیں بخاری میں کھول کے دکھائیں، ایک منٹ، اگر ہوگا تو اگر مگر کو چھوڑو یار، نہیں پھر کیا آپ نہیں مانیں گے؟ آپ کبھی بولتے ہو عمار بن یاسر اور یہ حدیث بے سند ہے، جس کی مجھے سند بتائیں، آپ لکھ کر دیں، اگر دیکھیں گے تو کیا کریں گے؟ نہیں آپ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، یہ فلاں ہے، آپ کو سند کا ہی پتہ نہیں ہے۔ کتاب التیمم میں کل پرسوں پڑھا کے آیا ہوں، اس میں ہے ہی نہیں ہے یہ روایت۔ کتاب العلم یا کتاب حدیث کتاب العلم میں بھی نہیں ہے یہ روایت، کوئی بھی ہو۔ چلے یہ روایت اس جو عمار بن یاسر اور حضرت عمر کے اختلاف کی جو تیمم کی، نہیں مجھے بتائیں آپ، روایت تو موجود ہے۔ نہیں حضرت عمر کو تیمم کا پتہ نہیں تھا، آپ نے بھی علامہ غلام رسول سعیدی صاحب سے بخاری شریف پڑھی ہے، آپ نے پڑھی ہے یہ روایت حضرت عمر کو تیمم کا پتہ نہیں تھا؟ نہیں اختلاف ہوا تھا، ان کو بولے بات ٹھیک طریقے سے کریں، اختلاف ہوا تھا۔ نہیں آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں تھا یار، ایسی باتیں کر رہے ہو۔ حضرت عمر کا مسئلہ الگ تھا۔ نہیں دیکھیں آپ دیکھیں بات طریقے سے کریں، شائستگی سے کریں آپ۔ بھائی بالکل شائستگی سے کر رہا ہوں، میں تو وہ بات کر رہا ہوں کہ بھائی ان کو آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمارے سے گفتگو کر نہیں سکتے، صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں آپ۔ نہیں آپ نے مولا علی کے لیے کہا کہ ان کو حدیث پتہ نہیں تھی تو میں نے اس طرح اعتراض کیا تھا۔ یار ہمارا کتنا ذکر بڑا ہے، آپ کیسے یار لکھا ہوا آپ کو حدیث کے اندر؟ یار آپ نہیں آپ یہ بات نہیں کرتے، یہ کتاب التیمم میں دکھائیں مجھے کہاں لکھا ہوا ہے، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو آپ یہ طریقہ اختیار کرتے نا ڈیبیٹ کے اندر، پھر ہی مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ آپ کو اصل میں شروع سے کوئی مسئلہ ہوا ہے آج؟ کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ میں بالکل جو بات ہے مسئلہ ہے بھائی سیدھی بات ہے، اہل بیت علیہ السلام کی برتری سے بڑھ کر آپ کے اندر جب اتنی ہمت نہیں ہے، ہم نے آج صرف یہ کہا ہے لو الفروز کا تم نے مزار بنایا ہوا ہے، تو آپ ہائپر ہو گئے ہیں۔ نہیں بخاری کبھی آپ ہائپر نہیں ہوئے، اصلیت دکھائی نہیں بخاری کو چھوڑو، میں ان کے بیچ آپ میں بات حکومت کے بارے میں کر رہے ہیں، حضرت عمر کے علم کے بارے میں ہماری گفتگو ہی نہیں ہے آج، کیسی بات کر رہے ہیں؟ مولا علی کے علم کیوں دلیل دے رہے تھے؟ نہیں کوئی گفتگو ہی نہیں ہے۔ آپ نے دلیل دی تھی تو میں نے دلیل دی۔ مولا علی ہماری سارا آنکھوں پہ صحابہ اہل بیت، آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، جواب نہیں دے پاتے، اللہ اور اس کے رسول پہ آپ کے دلوں کو بھی جانتا ہے، میرے دل کو بھی جانتا ہے، آپ کے دل کو بھی جانتا ہوں، میں بھی جانتا ہوں۔ نہیں آپ نہیں جانتے، اچھے طریقے سے جانتا ہوں، آپ نے کتاب التیمم میں چلے ابھی یہ غلط بات ہے۔ بیچ میں نہ بولا، آپ ہائپر ہو گئے، آپ بولے جانے میرا ٹائم نہیں
نہیں آپ حدیث دیکھیں میرے نا، بارے میں الٹے میں سیدھے کیوں الفاظ بولوں بولیں گے گا میں بھائی؟ بولوں گا قبلہ آپ قبلہ مولا علی کے نہیں، بارے میں بول رہے تھے اس ٹائم کچھ نہیں تھا، نہیں مولا میں علی نے کے لیے کچھ بھی نہیں بولا میں نے، آپ نے کہا کچھ تھا کہ ان کو حدیث پتہ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں بولا میں نے. آپ ان کی ریکارڈنگ اٹھا لیں، اگر نہ ہو تو پھر کہیے. میں روایت انہوں نے کہا تھا حضرت علی کو حدیث کا نہیں پتا تھا، نہیں. تو وہاں پر میں نے کوئی ریئیکشن دیا. ہمدرد بھائی جس موضوع نہیں آپ جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں آپ کا حق ہے اس پہ بات کریں. نہیں انہوں نے یہ جو جملہ کہا نا حضرت عمر کو تیمم کا پتہ نہیں تھا. چلیں یہ روایت نکال لیتے ہیں، اگر نہیں ہوگی تو پھر یہ ہے جملہ ہے کہ تیمم کا پتہ نہیں. دیکھیں میں یہ ہے صحیح مسلم کتاب الحدیث. صحیح مسلم کو چھوڑیں، آپ کتاب و تیمم میں انہوں نے بخاری کا حوالہ دیا ہے. بھائی میں نے آپ سے کہا کہ بات خیانت کر رہے ہیں، مسلم میں ہو یا اس میں ہو. نہیں یہ آپ دیکھیں یار بات یہ پوری کیا کریں. بات آپ کو یہی پتہ نہیں ہے کس اچھا میں یہ ہے. بخاری میں نہیں نہیں جب آپ کو پتہ نہیں ہے کیوں کچی بات کی ہے. یہ بخاری میں دونوں میں دیکھ لینا. آپ میں کہہ رہے ہیں اس پہ آج کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر کو پتہ نہیں تھا تیمم کا. یار یہ کون سا انصاف ہے؟ پھر آپ نے کہا کہ مولا علی کو حدیث پتہ نہیں تھی، آپ کو اتنی اس میں حضرت علی کا آپ کو غیرت نہیں آ رہی. نہیں مجھے غیرت ہے. اچھا آپ سے زیادہ غیرت ہے. نہیں میں مجھ سے زیادہ نہیں نہیں آپ سے زیادہ غیرت ہے. پلیز جواب نہیں ہے تو آپ نہیں کہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے یار. آپ میں پھنسا ہی نہیں ہوں، لوگ دیکھ رہے ہیں کون پھنسے. دیکھیں یہ روایت میرے سامنے قبلہ میں سنا دیں. چلیں مجھے آپ اگر میں آپ میری بات سنیں، آپ ان کو بولا کریں حدیث کی بتائیں. نہیں آپ کی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا کام سوال کرنا ہے، آپ کا کام ہمارے ساتھ مقابلہ کرنا نہیں ہے. نہیں پھر آپ اٹھ کے یہاں آگے بیٹھے. قبلہ میں عرض یہ کرنا نہیں میری بات سنیں. میں چپ ہو جاؤں؟ نہیں آپ چپ ہو جائیں، آپ چپ ہو جائیں اور آپ اسی موضوع پر مجھ سے آگے بات کریں بس. چلیں ٹھیک ہے میں خاموش ہوں بھائی. آپ ان کو نکال کے چیزیں بتائیں گے. میں ان کو نہیں بتا رہا ہوں قبلہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں آپ اگلی بات کریں. ان کو آپ نے 15 منٹ دیے. بہت دیکھیں آپ کو یہ شور شرابہ کر کے نہیں آپ کر رہے ہیں. آج آپ دیکھتے ہیں شور شرابہ کچھ بھی کہہ دیں. میں کچھ نہیں میں ان کو صحابی مانتا ہوں، میں ان کو اللہ کا بھائی مانتا ہوں. ہم بھی سب کو صحابی مانتے ہیں. میں ان کو شافع روز جزا مانتا ہوں. میں ان کو جنتی جوانوں کا سردار مانتا ہوں. میں ان کو اصحاب مبشر میں مانتا ہوں. میں ان کو چوتھے نمبر پہ مانتا ہوں. بات کر رہے ہیں بھیا آپ اپنی بات بیان کریں. سنیں آپ اپنی بات بیان کریں. آپ جرا نہیں کیا کریں. جرا کا آپ کو کسی نے حق نہیں دیا ہے. پھر آپ نے جرا نہیں کی تھی آدمیت پر. میری بات سنیں، جو حدیث بیان کریں اس کا بتایا کریں. کتاب تیمم میں نہیں کون انصافی کر رہا ہے؟ ان سے بات آپ نے نہیں کہا تھا کہ حضرت علی کو حدیث کا پتہ نہیں تھا. آپ نے نہیں کہا تھا کہ فاطمہ کو اس حدیث کا نہیں پتہ تھا. تو نہیں پتا تھا تو یار آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں نا یہی جملہ میں حدیث کا نہیں پتا تھا. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ انہیں ایک حدیث کا نہیں پتا تھا تو فاطمہ الزہرا کے لیے کہتے ہیں ان کو حدیث کا نہیں پتا تھا تو اٹس اوکے. ہمدرد بھائی بات میں فرق ہے. یہ کہہ رہے ہیں تیمم نص قرآن سے ثابت ہے. بات کو آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. جی میں وہ روایت اگر روایت میری بات سنو، روایتوں کی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا تیمم کا پتہ نہیں تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کیفیت میں اختلاف تھا. کیا حضرت عمر کو قرآنی اس آیت کا پتہ نہیں تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریکی میں نماز شروع کرتے تھے اور جا کے روشنی میں ختم کرتے تھے. اور سورہ نساء آپ نے پوری پڑھی ہے. آپ جو دلیل میں جو بات کر رہا ہوں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں قرآن کی بات ہے. لیکن بات ہے غلط. آپ جب یہ کہیں گے کہ حضرت عمر کو تیمم کوئی مخفی چیز ہے. بی بی فاطمہ الزہرا کو پتہ نہیں تھا. تیمم مخفی چیز ہے. بی بی فاطمہ الزہرا کو پتہ نہیں تھا وہ اپنے بابا کی والد سے ڈمکے کی چوٹ پر کہتے ہیں. میں اس پہ ایک بات فیصل کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں درمیان میں. یہ بات بہت ضروری ہے. تیمم کا پتہ نہیں تھا. دیکھیں یہ میسج غلط جائے گا اگر میں نے اس روایت پتہ نہیں تھا وہ اپنے بابا کی وارث نہیں ہے. مولانا میری بات سنیں، یہ روایت پڑھنا چاہتا ہوں. یہ قرآنی مسئلہ ہے. یہ مسئلہ تھا جو بی بی فاطمہ الزہرا کہتی تھی کہ میں حضرت فاطمہ الزہرا پہ پروگرام ہوا ہے. نہیں آپ کہہ رہے ہیں آدھا پکڑو گلگت سے، دوسرا پکڑو ایران سے، تیسرا پکڑو ملیشیا سے، پانچواں پکڑو جو ہے نا غزہ سے. نہیں یہاں جس چیز کے لیے بات کر رہے ہیں اس میں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے کہا تیمم کا پتہ نہیں تھا. بندے کے ساتھ میں بیٹھ نہیں سکتا. حافظ صاحب نہیں جن کو بالکل میں خود آپ کے ساتھ میں خاموش ہو گیا. بولیں. ان کے علماء نے کہا کہ وہ خطا پر تھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے یہ کہا کہ حدیث کا نہیں پتا تھا تو کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا یہ جو ناظرین علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب اور حافظ سجاد زہرائی صاحب یہ جو روایت کی یہاں پر بات ہو رہی ہے تیمم سے متعلق، اس کو میں کلیئر کرتا چلوں کہ یہ مسئلہ کیا ہے. یہ روایت ہماری کتاب میں موجود ہے. صحیح مسلم کی روایت کا نمبر ہے 820 اور صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے کتاب التیمم کے اندر.
شعبہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکم نے بیان کیا، انہوں نے زر نے، انہوں نے سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ سے، انہوں نے اپنے والد سے کہ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، فقال انی اجنبت فلم اجد ماء، اس آدمی نے کہا کہ میں جنبی ہو گیا ہوں لیکن میں پانی نہیں پاتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ لا تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھنی، یعنی وہ بندہ جنبی ہے، اس کے پاس پانی نہیں ہے، اب لازمی بات ہے، شریعت کا حکم ہے کہ آپ نے تیمم کرنا ہے، یعنی مٹی کے اوپر ہاتھ ماریں۔ اور تو حضرت عمر نے کہا کہ لا تصلی، تم نماز مت پڑھو۔ حضرت عمار بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا اما تذکر یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ کو یاد نہیں اذ انا وانت فی سریۃ، کہ جب آپ اور میں ایک جنگ میں تھے، فاجنبنا فلم نجد ماء، ہم وہاں پر جنبی ہو گئے تھے، یعنی ہم پر غسل فرض ہو گیا تھا اور ہم نے وہاں پانی نہیں پایا تھا، فاما انت فلم تصلی، آپ کی بات جہاں تک ہے تو آپ نے نماز نہیں پڑھی، واما انا، اور جہاں تک میری بات ہے تو میں نے کیا کیا تھا، فتمعقت فی التراب وصلیت، تو میں نے مٹی کے اندر اپنے آپ کو لوٹ پوٹ کر لیا تھا، جیسے پوری مٹی کے اندر اپنے آپ کو جیسے رول کر لیا تھا میں نے اپنے آپ کو، وصلیت، اور میں نے نماز پڑھی تھی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما کان یکفیک ان تضرب بیدیک الارض، اور یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی اور میں نے بتایا کہ حضرت عمر نے یوں کہا اور میں نے یہ کام کیا، یعنی جنبی ہم ہوئے تو میں نے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا عمار آپ کو صرف اتنا ہی کافی تھا، یہ لوٹ پوٹ ہونے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ اپنے زمین کے اوپر ہاتھ مارتے اور اپنے اس سے چہرے کے اوپر اور ہاتھوں کے اوپر مسح کرتے، ثم تمسح بہما وجہک وکفیک، فقال عمر اتق اللہ یا عمار، تو حضرت عمر نے حضرت عمار سے کہا، جب یہ واقعہ حضرت عمار نے سنایا، یہ اس وقت کا واقعہ کہ جب حضرت عمر امیر المؤمنین تھے، تو حضرت عمر نے کہا کہ اتق اللہ یا عمار، اللہ سے ڈرو اے عمار، ان شئت، تو جب یہ بات کہی تو حضرت عمار نے کہا قال ان شئت لم احدث به، اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر میں اس واقعے کو کسی کے سامنے بیان نہیں کروں گا۔ قال الحکم وحدثنیہ ابن عبد الرحمن ابن ابزہ عن ابی مثل حدیث زر، قال وحدثني سلمة عن زر في هذا الاسناد الذي ذكر الحكم، فقال عمر نوليك ما توليت، یہ واقعہ جب بیان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے جس چیز کی ذمہ داری کو اٹھا لی ہے ہم اس سے آپ ہی پر ڈالتے ہیں، یعنی یہ حضرت عمر نے وہاں پر یہ بات کہی۔ تو اس میں اتنی بات ہے کہ حضرت عمر کے دور میں یہ واقعہ ہوا تھا، حضرت عمار نے بیان کیا، جس کو حضرت عمار نے ان کے سامنے کہا کہ فلاں واقعے کے اندر آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی اور میں نے حضرت تیمم کر کے نماز پڑھ لی، انہوں نے یہ روایت موجود نہیں، روایت نہیں، انہوں نے کہا ہے حضرت عمر کو تیمم کا پتہ نہیں تھا، بس بات یہ ہے، یہ کیفیت کے اندر جائیں گے، اس سے کیا ثابت ہوا؟ آپ چھوڑ دیں، میں آپ سے بات نہیں، ابھی بات وہ کر رہے ہیں، تو یہ میں آپ سے بات نہیں کر رہا، دیکھیں میں آپ سے بات ابھی وہ پڑھ رہے ہیں، یہ تہمت لگا رہے ہیں، ان کو کوئی تہمت نہ لگے، نہیں، یہ جو حربہ استعمال کر رہے ہیں نا، کون سا حربہ؟ تہمت والا لگا، انہوں نے کہا ہے کہ حضرت عمر کو تیمم کا نہیں پتا تھا، یہ غلط کہا ہے آپ نے، تو آپ نے کیوں کہا؟ چلے آپ اس کو یوں کہیں، تہمت کے طرز پر کیوں بیان کرتے ہیں؟ تہمت وہ ہوتی ہے جو پس پشت ہوتی ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں آپ نے غلط جملہ کہا ہے، آپ مجھے بات کرتے ہیں آپ جناب کر کے، صحابہ کے لیے آپ کو الفاظ نہیں ملتے، نہیں، چلے قبلہ یہ بتائیں کہ یہ اس روایت کی روشنی میں کیا لفظ استعمال، ہمارے موضوع کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ بتائیں آپ کا اس موضوع سے کیا؟ بات ہو رہی ہے عالمیت پر، نہیں، ہمارے موضوع کے ساتھ ایک دوسری بات اس کو کلیئر کریں، آپ نے مجھے یہ کہا ہے کہ زرعی صاحب آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، پھر ان کو کیا مسئلہ ہے کہ اٹھ کے کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں؟ آپ تہمتیں لگا رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھوں، آپ علمی گفتگو کر رہے ہیں، نہیں، غلط بات کر رہے ہیں، آپ غلط بات کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں جس کے ساتھ آپ کا مزاج ملتا ہے۔ آج آپ نے مجھے شروع سے ٹوکنا شروع کیا، شروع سے آپ نے، تو آپ کیا چاہتے ہیں وائرل ہو جائے؟ چلے بھائی کرو ان کو وائرل، یار کرو ان کو وائرل، تو کیسے بات کرتے یار میرے ساتھ 10 پروگرام کر کے آج آپ کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ پڑھنے والے ہیں، میرے مزاج میں دیکھیں، آپ اپنا مزاج دیکھیں۔ 5 منٹ ہے ہمارے پاس، صرف 5 منٹ ہے، پروگرام اختتام جا رہا ہے، میں اختتام کر رہا ہوں۔